السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان اسرائیل کو آخر کیوں تسلیم نہیں کرتا ہے، پاکستان اور اسرائیل کے اختلافات کی وجوہات کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پر آئیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کر دیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی جو ہر نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک فوراً پہنچتی رہے۔ جہاں تک اسرائیل اور پاکستان کے ریلیشنز کا تعلق ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جائزہ لینا ضروری ہے ہسٹری کا۔ دراصل یہ موومنٹ جو ہے اسرائیل جو یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین پر آباد کرنے کی، یہ 19ویں صدی کے شروع سے جو ہے وہ چل رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور سب جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ جو یہودی ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد سے آگے چل کر ان کی نسل چلتی ہے، اور یہ ارض پاک فلسطین سے کئی بار جو ہے وہ بے عزت ہو کر نکالے جا چکے ہیں، اور ان کو ہر دفعہ جب نکالا ہے تو صلیبیوں نے ان کو وہاں سے تباہ و برباد کر کے نکالا، اور یہاں تک کہ ان کا جو ٹیمپل سلیمان ٹیمپل تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جس کو تعمیر کرایا تھا، اس کو بھی برباد کرنے کا جو صحرا ہے وہ صلیبیوں کے سر جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے ایک موومنٹ کا آغاز کیا، یہ ایک قوم تھے، ایک مذہب تھے، ایک نسل کے لوگ تھے، لیکن ان کے پاس ملک نہیں تھا، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے لیے جگہ بنانی تھی۔ انہوں نے ایک موومنٹ کا آغاز کیا 19ویں صدی میں، اور انہوں نے ایک ڈکلیریشن کے ذریعے، ایک بلفور ڈکلیریشن تھی جو کہ ایک دراصل ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ تھا برطانوی حکومت کی طرف سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ دوبارہ ارض پاک پر اپنی نئی بستیاں آباد کریں۔ ہے نا عجیب سی بات؟ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ میں آپ کے گھر میں گھس جاؤں اور میں کہوں کہ جی آپ گھر خالی کر دیجئے کیونکہ اس گھر میں میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ سالہ سال پہلے کبھی رہا کرتے تھے، سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے میرے آباء و اجداد یہاں رہتے تھے۔ یا پاکستانی یہ کہنا شروع کریں کہ جی سنگاپور والے جو ہیں وہ اپنا ملک خالی کر دیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد بہت ہزار سال پہلے سنگاپور کی سرزمین پر رہتے تھے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ یہودیوں نے جو ہے اپنی بستیاں آباد کرنی شروع کی۔ دنیا جہان کے یہودیوں کو جہازوں میں بھر کر جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین پر پہنچایا گیا، اور جناب یہ وہی فلسطین ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت مقدس سرزمین ہے۔ یہ پیغمبروں کی سرزمین ہے، ہمارے قبلہ اول کی سرزمین ہے، مسجد اقصیٰ کی سرزمین ہے یہ۔ لہٰذا یہ سرزمین جو ہے مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی یہ سرزمین بہت امپورٹنٹ ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت تکلیف کا باعث تھا۔ اسپیشلی جو عرب ممالک تھے ان کے لیے تو یہ بہت تکلیف اور اذیت کا باعث تھا کہ یہودیوں کو بستیاں بسانے کی فلسطین کی سرزمین پہ اجازت دی۔ اور کس نے اجازت دی؟ اس زمانے برطانیہ اور امریکہ نے یہودیوں کو فرسٹ ورلڈ وار میں خوش کرنے کے لیے بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے ان کو پرمیشن دی گئی کہ وہ فلسطین کی سرزمین پر اپنی بستیاں جو ہے وہ آباد کریں۔ اور اس وقت سے قائد اعظم محمد علی جناح جو اس وقت کا قیام پاکستان کے لیے کوشاں تھے، وہ تحریک پاکستان کی موومنٹ چلا رہے تھے، انہوں نے فوراً اس پر جو ہے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور جو ہے اس چیز کو کنڈیم کیا کہ بالکل یہودیوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ارض مقدس پر جا کر اپنی جو ہے وہ بستیاں آباد کریں۔ اور اس سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کئی سیشن جو ہیں وہ علامہ اقبال کے ساتھ بھی ہوئے، اور انہوں نے اس بارے میں بات کی ان کے ساتھ مل کر اور کہا کہ جی یہ جو ہے فلسطینیوں کو ان کی آزادی ملنی چاہیے اور ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور وہاں سے غاصبانہ قبضہ جو ہے یہودیوں کا وہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ قائد اعظم ایک طرف پاکستان موومنٹ چلا رہے تھے اور دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ فلسطین کی جد و جہد کے لیے کام کر رہے تھے۔ اور 1940 کی قرارداد پاکستان جس وقت پاس ہوتی ہے اس وقت بھی محمد علی جناح نے اس چیز کی منظوری دی کہ ساتھ ہی فلسطین کی آزادی کے لیے، ان کی خود مختاری کے لیے، ان کے اوپر سے غاصبانہ قبضے کو ختم کرنے کے لیے بھی قرارداد پاس کی جائے۔ اور قائد اعظم واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو تمام مسلمان دنیا کے جو مرد اور عورت ہیں نا، ان کو اس سے پہلے کہ یہ یہودی یروشلم پہ قبضہ کریں، تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو جو ہیں وہ مر جانا چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم نے کتنے سخت الفاظ کا استعمال کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہیں تو اسرائیل کے اندر کیسے یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ جو یروشلم پر جو ہے وہ قبضہ کرے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ
دنیا کا کوئی ملک یہ برداشت کرے گا کہ اس کے ملک پر اس طرح کا غاصبانہ قبضہ ہو جیسے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہے یہودیوں نے؟ دوسری جگہوں سے آ کر امریکہ سے اور یورپ سے جہاں جہاں یہودی تھے ان کو لا کر جو ہے وہ فلسطین میں آباد کیا گیا. کیا کوئی اور ملک جو ہے وہ یہ برداشت کرے گا؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں قائد اعظم کے دو ٹوک موقف کا. 1947 کے بعد کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم ان سے ڈپلومیٹک ٹائز نہیں رکھتے تو کم از کم تجارتی جو ہے وہ سطح پر ٹائز رکھ سکتے ہیں. لیکن ظفر اللہ خان جو اس زمانے میں ہمارے فارن منسٹر تھے، انہوں نے صاف یہ بات کہہ دی کہ جو ہے ہم یہ چیز بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ انہوں نے صاف واشگاف الفاظ میں یونائٹڈ نیشن میں یہ بات کہی کہ مسلمان جو ہیں وہ اس کو اس وقت تک پاکستان کے تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل کو جب تک کہ وہ فلسطینیوں کو جو ہے وہ آزاد نہیں کر دیتا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ موقف اس سلسلے میں کتنا صاف تھا. اور ظفر اللہ خان جو اس زمانے کے فارن منسٹر تھے، انہوں نے صاف الفاظ میں یو این میں کہا کہ جی ہم ہرگز اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہے ہیں جب تک کہ وہ غاصبانہ قبضہ جو ہے وہ نہیں ختم کر دیتا. 1948 کی وار میں بھی پاکستان نے عربوں کا ساتھ دیا اور اسرائیل نے پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کیا کہ پاکستان جو ہے وہ عربوں کا ساتھ دے رہا ہے اور عربوں کو اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے اور اس کی ایئر فورس جو ہے وہ ان کو مدد کر رہی ہے. 1967 کی جو وار ہے وہ اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ ہے. 1967 کی عرب اسرائیل وار میں پاکستان نے عربوں کی کھل کر مدد کی اور ان کو امداد فراہم کی اور اپنے جہاز وہاں بھیجے لڑنے کے لیے، اور ہمارے فائٹر پلینز نے وہاں پر جا کر اپنی شجاعت کے جھنڈے گاڑے. اور ہمارے ایک فائٹر جو ہمارے ایک ہواباز تھے، ان کا نام تھا سیف الاسلام، انہوں نے 4 جہاز جو ہے وہ اسرائیل کے گرائے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان ایئر فورس کی جو تھی وہ کیا اس وقت جو ہے وہ ان کی خدمات تھیں عرب ممالک کے لیے یا فلسطین کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے. اور گو کہ وہ جنگ جو ہے وہ عرب ہار گئے. عرب ممالک یعنی اس زمانے میں لبنان اور ایجپٹ اور سیریا جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے وہ کودے ہوئے تھے. ان کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن پاکستانی افواج کی وجہ سے ان کا جانی اور مالی نقصان جو ہے کم ہوا، کیونکہ پاکستانی فضائیہ نے اسرائیل کی فضائیہ کو اور اسرائیلی فوج کو انگیج کیا، اور اس کی وجہ سے جو عرب فوجیں ہیں وہ وہاں سے نکلنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. یہ تھی 1967 کی وار. اور اس کے بعد پاکستان کی جو خوف ہے پاکستان کی فورس کا وہ اسرائیل کے دل میں بہت زیادہ بیٹھ گیا کہ جی اور انہوں نے برملا کہنا شروع کر دیا کہ عربوں کی حمایت جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. اور 73 کی وار میں جب ایک دفعہ پھر پاکستان کی فضائیہ نے جو ہے عربوں کی مدد کی اور اسرائیل کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوائے، اور اسرائیل کو اس وار میں کافی زبردست پاکستانی فورسز کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اسپیشلی پاکستان کی فضائیہ کی کارکردگی وہاں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. تو اسرائیل جو ہے وہ کھل کر پاکستان دشمنی پر اتر آیا اور اس نے صاف کہنا شروع کیا، اس کے جو ہائی آفیشلز تھے اور ان کے جو سفارتکار تھے انہوں نے صاف کہنا شروع کیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ مدد کر رہا ہے عربوں کی، اور ہمارے لیے عرب خطرہ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے پاکستان خطرہ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان ان کے نروس پہ سوار ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے خطرہ ہے. تو پاکستان نے اس زمانے میں پی ایل او کے جو ان کے لوگ تھے، پی ایل او کے یعنی پی ایل او کا مطلب یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے جو لوگ تھے، ان کو ملٹری ٹریننگ کے معاہدے پر بھی پاکستان نے ان کے ساتھ دستخط کیا اور ان کو جو ٹریننگ ہے وہ پاکستان نے دینی شروع کی. اور اس کے بعد اسرائیل اور پاکستان کی دشمنی جو ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آئی، اور اسرائیل نے جو ہے وہ پھر رخ کیا انڈیا کا. اسرائیل نے اپنا رخ انڈیا کی طرف کیا اور اس نے مدد مانگی انڈیا سے، اور انہوں نے اپنے بیس کیمپ بنانے کے لیے جو ہے وہ انڈیا سے جگہ مانگی، زمین مانگی. اور آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ انڈیا نے ان کو بیس کیمپ دینے سے، ان کی مدد کرنے سے انکار کیا. نہیں جناب، انڈیا کوئی بہت ہمارا ہمدرد نہیں تھا، ہمارا کوئی دوست نہیں تھا، ہم سے اس کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی. وہ ہمیں بیس کیمپ بیسیکلی انہوں نے اسرائیل کو ہمارے خلاف دینے سے انکار اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے، ان کے ہائی آفیشلز کا یہ کہنا تھا، ان کی جو تھنک ٹینک تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ جی اگر انڈیا اپنی زمین جو ہے وہ اسرائیل کو دیتا ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اور پاکستان کی جوہری جو ہمارا جو نظام ہے، جو ہمارا جوہری پلان ہے، اس کے اوپر یہاں سے جو ہے وہ کوئی حملہ کیا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے، تو اسرائیل تو کر کے چلا جائے گا، تو بھگتے گا کون؟ بعد میں بھگتے گا پھر پاکستان کے غصے کو انڈیا.
تو اس وجہ سے انڈیا کے جو ہائی آفیشلز ہیں انہوں نے انڈیا کے پالیسی میکرز کو سمجھایا کہ جی آپ اپنی سرزمین جو ہے وہ اسرائیل کو مت دیں. تو بہرحال جو کھلا طور پہ تو انہوں نے ظاہر ہے آفیشلی انہوں نے نہیں دی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ وہ اسرائیلیوں کی مدد کرتے رہے، اور اسرائیل نے انڈیا کے زمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اور اسرائیل یہ کام صرف پاکستان کے ساتھ نہیں کر رہا تھا، اس سے پہلے 1981 میں یہ کام جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ عراق کے ساتھ کر چکا تھا. اس کے جو نیوکلیئر جو ان کے جو نیوکلیئر جو ان کا پروگرام تھا یا ان کا جو نیوکلیئر پلانٹ تھا اس کو انہوں نے اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا عراق کے نیوکلیئر پلانٹ کو. تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جی پاکستان کو کسی طریقے سے کمزور کرنا. یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات بتا دوں کہ ہمیشہ پاکستان اور اسرائیل ایک دوسرے کے دشمن ہی نہیں رہے. ایک جگہ پر کچھ ایسا وقت بھی آیا کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ان کو کوآپریٹ کرنا پڑا. وہ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑا، اور وہ وقت تھا جب افغانستان اور رشیا کے درمیان وار ہو رہی تھی، اور اس وار میں پاکستان الائی تھا امریکہ کا. اور ظاہر ہے اسرائیل بھی جو ہے وہ امریکہ کا بیبی ہے، تو اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت ان کو تعاون کرنا پڑا، کیونکہ پاکستان ان کے تعاون کے ساتھ جو ہے اس نے آگے رشین فورسز کو شکست دینی تھی. تو یہ ایک پیریڈ ایسا تھا کہ پاکستان کے جو صدر تھے ضیاء الحق، انہوں نے مبینہ طور پہ یہ کہا کہ جی پاکستان کی ISI کو جو ہے موساد سے ہیلپ لے کر تو آگے رشین فورسز سے مقابلہ کرنا چاہیے. تو یہاں پر یہ ایک پیریڈ ایسا تھا کہ جہاں پاکستان نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کوآپریشن کیا، اور اس کے بعد جو ہے کافی کوششیں انڈیا ہمیشہ یہ مضمون کوششیں کرتا رہا، لیکن پاکستان نے یہ بات واضح کر دی کہ ہم لوگ کا جو ایٹمی پروگرام ہے ہم کمپلیٹ تقریباً کر چکے ہیں، اور یہ بہت آسان نہیں ہے. اور یہ چیز اس نے باقاعدہ جو صدر تھے ہمارے اس زمانے کے ضیاء الحق، انہوں نے راجیو گاندھی کے ساتھ ایک کرکٹ میچ جب انہوں نے 1987 میں دیکھا تو اس وقت انہوں نے راجیو گاندھی کو صاف الفاظ میں بتایا کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ حملہ ضرور کریں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ پاکستان جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ وہاں کس قدر تباہی پھیلتی ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول کر جو ہے راجیو گاندھی اور ضیاء الحق کو جو ہے یاد رکھیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر پاکستان تباہ ہو جائے گا تو اسلام باقی رہے گا، لیکن اگر انڈیا تباہ ہو جائے گا تو ہندوازم ختم ہو جائے گا. اور راجیو گاندھی یہ سن کر بہت سختے میں آ گئے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکا ہے. اس سے پہلے راجیو گاندھی جو تھے وہ غالباً کہا یہی جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کا کچھ پروگرام رکھتے تھے. بہرحال پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی بھی چیز جو ہے وہ حتمی یا آپ سمجھ لیں کہ ڈاکومنٹیٹو پروف ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی باضابطہ رابطہ کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی باضابطہ طور پہ کوئی کسی قسم کا ان کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہوئے. لہٰذا جو ہے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جو بات ہم کرتے ہیں وہ یہی بتا کر کرتے ہیں کہ مبینہ طور پہ ایسے کہا جا رہا ہے، یہ مبینہ طور پہ ایسے ہو رہا ہے. 2002 میں جب ڈینیل پرل کا مرڈر ہوتا ہے، ڈینیل پرل ایک جو ہے وہ ایک امریکن نژاد جوئش جرنلسٹ ہے جو مرڈر ہو جاتا ہے جس کا کراچی میں. تو اس کا الزام مبینہ طور پہ ISI کے سر لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے اس کا مرڈر کرایا کیونکہ ڈینیل پرل جو ہے وہ ISI اور طالبان کے درمیان رابطے کے اوپر کام کر رہا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کی ذہنی سوچ کیا تھی اور یہ کیا سوچ رہے تھے، اور یہ مسلسل یہ الزام لگا رہے تھے کہ جی پاکستان کی جو کلادم تنظیمیں ہیں غالباً وہ بھی ان کے بارے میں بھی BBC نیوز اور ٹائم میگزین کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ وہ بھی شاید ڈینیل پرل کے جو ہے قتل میں جو ہے ملوث ہیں. 2015 میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان اس وقت ایک انتہائی دلچسپ جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب نواز شریف نے جو پرائم منسٹر تھے اس زمانے کے، انہوں نے ایک لنچ ڈنر جو ہے وہ کرنا تھا ایک نیو یارک کے کسی ہوٹل میں، اور اسی جگہ پر جس جگہ پر نواز شریف نے جو ہے وہ ڈنر کرنا تھا اسی جگہ پر نیتن یاہو نے بھی ڈنر کرنا تھا اسرائیل کے. تو نیتن یاہو نے جب نواز شریف کا موقف جانتے ہوئے وہاں ان کے ساتھ ڈنر کرنے سے انکار کیا اور اپنا پروگرام چینج کر دیا.
ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ واحد پاسپورٹ ہے دنیا کا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہر جگہ کے لیے ویلڈ ہے سوائے اسرائیل کے. یہ ہر جگہ کے لیے ویلڈ ہے سوائے اسرائیل کے. یہ اسرائیل کے علاوہ جو ہے آپ اس پر دنیا کے ہر ملک میں جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں دونوں ممالک کے درمیان کبھی سفارتی تعلقات جو ہے وہ استوار نہیں ہو سکے. 2017 میں اسرائیل کے پرائم منسٹر نے انڈیا کا دورہ کیا اور آپ دیکھیں کہ دورہ وہ کر رہے ہیں انڈیا کا اور دماغ پر سوار ہے پاکستان. وہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ کبھی ہم نے پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھا اور پاکستان کو بھی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بیٹھے ہوئے انڈیا میں ہیں, وہاں کا دورہ کرنے آئے اور پاکستان کو ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں وہ کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. 2019 میں ایک عجیب سی رومر پاکستان میں پھیلتی ہے. پاکستان کا میڈیا اور پوری دنیا کا میڈیا یہ بات جو ہے وہ کہتا ہے اور اس بات کو جو ہے اچھالا جاتا ہے اور اس بات کا جو ہے وہ ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ ایک طیارہ مبینہ طور پہ پاکستان کی ایئرپورٹ پر اسرائیل کا دیکھا گیا ہے. اور وہ ان کا کہنا یہ تھا, میڈیا کا یہ کہنا تھا, میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ اس طیارے کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کے کچھ ہائی آفیشلز جو ہیں وہ پاکستان سے ملنے آئے ہیں. شاید پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے. حالانکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کی جو ہے وہ کھل کر تردید کی. یہ 2019 کا واقعہ ہے. لہٰذا کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیونکہ اپنے عرب دوستوں سے بہت جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے جنہوں نے کبھی بھی پاکستان کی مدد نہیں کی ہے کشمیر کے مسئلے پہ, لہٰذا پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جانا چاہتا ہے. لہٰذا لیکن اس بات کے بارے میں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت کے, انہوں نے 2020 میں کھل کر اس کی تردید کی اور صاف الفاظ میں کہا کہ ہم پر نہ تو کوئی پریشر ہے اور نہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ بات محض افواہ ہے کہ ہم جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں. جب تک کہ اسرائیل اپنے مقبوضہ علاقے جو ہیں وہ فلسطین کے خالی نہیں کر لیتا اور جب تک کہ وہ اپنے سارے معاملات فلسطینیوں کے ساتھ طے نہیں کرتا, ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اس بات نے فلسطینیوں کے دل جیت لیے اور وہاں کے جو ہائی آفیشلز ہیں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ بہت سراہا کہ پاکستان نے اس طریقے سے ان کے لیے جو ہے وہ موقف کا انہوں نے اظہار کی. یہاں ایک بہت مزے کا واقعہ میں آپ کو سناتی چلوں. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا جو خوف ہے وہ اسرائیلیوں کے دلوں میں کس قدر ہے. ان کے دل میں پاکستان کا اتنا خوف ہے اور اتنا فوبیا ہے ان کا کہ ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہم کبھی بھی فتح نہیں کر سکیں گے. اس کو ہم پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم کوئی ملک فتح نہیں کر سکتے اگر تو وہ پاکستان کو فتح نہیں کر سکتے. یہ وہاں کی ایک جنرل سوچ ہے. جب میں اس پروگرام کے لیے ریسرچ کر رہی تھی اور مواد اکٹھا کر رہی تھی, بکس پڑھ رہی تھی تو اور مختلف انٹرنیٹ پہ اور ویڈیوز دیکھ کر جب میں مٹیریل اکٹھا کر رہی تھی تو ایک ویڈیو ایک اسرائیلی لڑکی کی میرے سامنے سے گزری. میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس اسرائیلی لڑکی نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی انگلش میں اور اس کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو فتح کیوں نہیں کر سکتا. اس نے یعنی آپ دماغ اس کا دیکھیں, اس کی ذہنی سوچ دیکھیں کہ اس کے ذہن میں خوف دیکھیں کہ اس کو کیا ہے کہ جی پاکستان کو فتح کرنا. اور وہ کہتی ہے کہ جی پاکستان کو ہم کیوں فتح نہیں کر سکتے. 5 وجوہات ہیں کہ ہم پاکستان کو فتح نہیں کر سکتے. نمبر 1, پاکستان کی ٹوپوگرافی ایسی ہے, پاکستان کے جغرافیائی حالات, یہاں پر سمندر بھی ہیں, یہاں پر دریا بھی ہیں, یہاں پر ڈیزرٹ بھی ہے, یہاں ہلی ایریاز بھی ہیں. اس کو فتح کرنا بہت مشکل ہے جغرافیائی حالات کی وجہ سے. جن کنٹریز کے درمیان یہ ہے واقع ہے یہاں اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا. دوسرا اس نے کہا کہ یہاں کے لوگ بہت جنگجو ہیں. پنجابی, سندھی, پٹھان, پشتون, یہ سب بہت جنگجو لوگ ہیں. نسل در نسل لڑ رہے ہیں, ایک نسل در نسل یہ ایک دوسرے سے لڑ رہے. یہاں پر لڑائی ہوتی رہی ہے اور یہ لوگ لڑتے رہے ہیں اور اس وجہ سے اس علاقے کو فتح کرنا جو ہے مشکل ہے. تیسرا اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں بہت نیشنلسٹ ہیں, یعنی چاہے ان کے آپس میں کتنے بھی اختلافات ہوں یہ ایک جگہ پر جمع ہے اور ایک قوم ہے پاکستان, اور پاکستانیوں کے اندر سے نیشنلزم کا جذبہ ختم کرنا بہت مشکل ہے, اس لیے اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا. چوتھا اس نے کہا کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ISI ہے وہ پاکستان کی دفاع کی آخری دیوار ہے اور پاکستان
کی آرمی اور ISI بہت مضبوط ہے، اس سے ٹکر لینا آسان نہیں۔ اور پانچویں چیز جناب جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا پاکستان سے ڈرتے اور خوفزدہ ہیں اور ان کے اوپر کتنا فوبیا ہے پاکستان کا، ان کے دماغوں کے اوپر کتنا پاکستان سوار ہے، انہوں نے کہا کہ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پاکستان کو اس لیے فتح نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے، پاکستان جو ہے اسلامی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی نظریاتی مملکت ہے جس کی اساس جو ہے وہ اسلام ہے، اس لیے اس کو ختم کرنا یا اس کو کانکرڈ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل بھی جو ہے وہ ایک نظریاتی مملکت ہے اور اسرائیل بھی مذہبی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، جیسے پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ یہودیت کے نام پر وجود میں آیا ہے، اور شاید یہی ایک چیز ان دونوں ممالک میں قدر مشترک ہے۔ اس کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔